وہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں کی چمڑی اتارنے جا رہا ہو، کسی بدماش، بلی، غنڈا، چاہے وہ وردی میں ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا، چاہے وہ بازار میں میں بونس میں زندہ ہوں۔ مرنا تھا مجھے 2012-11 میں مر جانا چاہیے تھا، میں بونس میں زندہ ہوں، اور یہ وہ وقت تھا کوئی میرے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا کہ اس کو مارتے ہوئے کہیں ہمیں گولی لگ نہ جائے، کوئی میرے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھا کرتا تھا۔ تیر و نشتر کا حساب ہوگا، یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ اور نوجوانوں، آپ سے ایک بات کہتا ہوں، زندگی گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے بڑی مشکل زندگی گزاری ہے، شاید ہی اس حال میں موجود کسی ایک شخص نے ایسی زندگی گزاری ہو۔ اور دنیا میں، زندگی میں وہ نقصانات اٹھائے، وہ ٹریجڈی سے گزرا جن کا کوئی انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب 9 مئی آیا تو جس کو دیکھ کے پاکستانی حیران تھے، یہ پکڑ دکڑ، یہ مار پیٹ، یہ گھروں سے اغوا، اس سے 1000 گنا برا مجھ پہ 10 سال پہلے گزر چکا تھا۔ لیکن ایک چیز نے میں آپ کو بتا دوں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، میں بونس میں زندہ ہوں۔ مرنا تھا مجھے 2012-11 میں مر جانا چاہیے تھا، میں بونس میں زندہ ہوں، اور یہ وہ وقت تھا کوئی میرے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا کہ اس کو مارتے ہوئے کہیں ہمیں گولی لگ نہ جائے، کوئی میرے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھا کرتا تھا۔ موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور ایک چیز کا یقین بنا ہے کہ جب دشمن یا کوئی مخالف آپ کو ڈرائیں، وہ آپ کو ڈرائے گا، یاد رکھو یہ بات، وہ آپ کو ڈرائے گا، ڈر گئے تو اس کا کام نکل گیا۔ لیکن اگر آپ نے بلیڈ لگا کہ اس کو آگے اٹھا دیا، قسم سے دم دبا کے بھاگے گا۔ زندگی میں کبھی بھی غنڈے، بدماش، چاہے وہ کسی شکل میں ہو، سیاسی شکل میں ہو، سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل دہشت گرد کی شکل میں ہو، بلیک میل کریں گے، کردار کشی کریں گے، بے شک موقع دیا کرو، لیکن جب سمجھ جاؤ کہ یہ تمہاری عزت خراب کر رہا ہے یا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، تو ایسا ٹھکا کے جواب دو۔ کبھی بھی کسی بھی ظالم کے آگے، یقین کریں مرنا ہوتا میں مر چکا ہوا تھا، اگر میرا مقام کسی نے پاکستانیوں کی نظر میں ختم کرنا ہوتا تو بہت سارے لوگ جو سوشل میڈیا پہ لگے ختم کر چکے ہوتے۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، مجھے ایک دور میں میرے ساتھ سب کچھ ہوا، اخیر میں کہا جی پھاٹی سے نکال دیا، تم لوگوں کو پتا ہوگا۔ لیکن جب سوابی میں جلسہ ہوا، لاہور میں جلسہ ہوا، تو پورا پاکستان کھڑا ہو گیا، مروت کے نعرے۔ آج بھی میں پی ٹی آئی میں موجود ہوں، جب آپ سرنگو ہوں گے ظالم کے آگے، جابر کے آگے، اور یہ وقت زیادہ نہیں ہوتا ہے، تو آپ یقین کریں، وہ کیا خوب کہا ہے حضرت علامہ اقبال نے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب اللہ کی ذات سے عزت بھی ہے اور ذلت ہے، اور اللہ ہی رازق و خالق ہے، تو پھر انسانوں سے کیا ڈرنا، اور کیا گڈ کے جینا ہے۔ یاد رکھو، پاکستان کو، نوجوانوں کو، ہم آپ کی جو ہماری نسل ہے، وہ کوئی ایسی نسل نہیں ہے جس پہ آپ آگے جا کے فخر کر سکے۔ ہم نے پاکستان جس حالت میں آپ کو سونپ کے جائیں گے، 73,000 ارب روپے قرضے کی شکل میں، بدامنی پھیلی ہوئی ہے، سیاسی عدم استحکام، غیر یقینی صورتحال،
ہم کچھ بھی نہیں کر سکے. لیکن جس معاشرے میں نوجوان تہیا کر لیں، ساؤتھ کوریا کی مثال آپ کے سامنے ہے، اور چھوڑے جدید مثال ترکی کی مثال آپ کے سامنے ہے، چائنا کی مثال آپ کے سامنے ہے. نوجوانوں نے کایا پلٹ دی. تو لہذا اپنے اسلاف کے راستے پہ میں نہ چلو. ہم نے شاید بغض سکھایا، کینہ سکھایا، کاہلی سستی سکھائی، بدعنوانی سکھائی. ہم آپ کے لیے کوئی ایجادات نہ کر سکے، ہم آپ کے لیے پاکستان کی کوئی تعمیر نو نہ کر سکے. آدھا حصہ ہم نے گنوایا. ہم آج بھی پاکستانی اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہوئے ڈرتے ہیں. یہ کوئی اچھا پاکستان ہم نہیں چھوڑ کے جائیں گے. لہذا اپنی ذمہ داریوں کا تعین کر لو. نوجوانوں، آپ نے پاکستان کو سنبھالنا ہے. آپ نے ہی پاکستان کا مستقبل بنانا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ، چونکہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، میں صرف ایک بات آخر میں کہتا ہوں. نوجوانوں، کبھی قانون سے وابستہ کوئی مسئلہ درپیش ہو، طالب علم ہو، تو میرا فرم آپ سب کو فری آف کاسٹ خدمات دے گا. جاتے جاتے یہ فکرہ یاد رکھو، کبھی کسی بدماش، بلی، غنڈہ، چاہے وہ وردی میں ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو، چاہے وہ بازار میں مونچھے تھان کے چل رہا ہو، کبھی ایسے آدمی کو جو ہے اپنا مولا نہ بنانا، کبھی ایسے آدمی کے آگے سرنڈر نہ کرنا، بلکہ میری تو مانو ایسے تمام لوگوں کو خوب ادموا کر کے جاؤ تاکہ کسی کی جرت نہ ہو. ایک دفعہ عزت دو گے وہ راستہ بنا لیتا ہے. وہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں راستے بنا لیے. میں نے خود بہت سے لوگوں کو احتراماً موقع دیا، لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں کی چمڑی اتارتے جا رہا ہوں. اتار کے ساتھ کوئی کڑا ہوتا ہے؟ یار میں نے یار بات سنو، لائیو شو ہے یار. 6 بجے کی ٹیم اتار کے ساتھ کوئی کڑا ہوتا ہے؟